الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہدایت ہم نے اس لیے آپ کے پاس بھیجی ہے اور اس لیے آپ کے سینے پر اس کو نازل کیا ہے کہ اس کو منزل بنا کر آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا مسافر بنا دے. جو گمراہی میں ہے اسے ہدایت مل جائے، جو فاسقی میں ہے، گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسے صالحیت اور نیکی مل جائے. جو اللہ کی معرفت سے بے بہرا اور دور ہے اس کو اللہ کا تعارف نصیب ہو جائے. تو فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں صراط مستقیم کا ایک معنی اللہ کی کتاب ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا اور قرآن کا جوڑ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ رمضان قرآن نہیں، شہر نون کے نیچے زیر ہے نا، شہر جی غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. ذہن میں سوال آ سکتا ہے، قرآن تو 23 سالوں میں اترا. کتنے سالوں میں؟ قرآن 23 سالوں میں اترا، اور اللہ کہتا ہے قرآن رمضان میں اترا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ پر جس مہینے میں اکٹھا اتار دیا وہ رمضان ہے، اور لوح محفوظ سے ضرورت کے مطابق جبرائیل امین رسول کریم کی خدمت میں پیش کرتے رہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، معلوم ہوا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، ہم جدا نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا اور نماز تراویح میں قرآن کو لازم قرار دیا. اب امام کی ضرورت پیش آئی، ڈیرا روشن والوں کو امام کی ضرورت پیش آتی تھی ہوں کوئی نہیں. مسیطا ڈیرے تے ڈھیر بن گئیاں تے او شوق مک گیا، او ذوق ختم ہو گیا. جمع تفریق، ضرب تقسیم، افطاری کون دیسی، سحری کون دیسی، حد نہیں ہو گئی. میں ابھی یہ بتا رہا تھا اور یہ جملہ مس ہو گیا، بھول گیا. رحمت عالم نے فرمایا رمضان کا مہینہ عزتوں کا مہینہ، شانوں کا مہینہ، مرتبوں کا مہینہ، اور فرمایا رزق کی فراوانی کا مہینہ. اس میں روزی کھول دی جاتی ہے. جمع تفریق چھوڑ دو، ضرب تقسیم چھوڑ دو. اللہ کے معاملے میں اپنی جیب کو، اپنے دل کو، اپنے سینے کو جتنا کشادہ کرو گے اللہ اپنی رحمتوں سے اتنا ہی مالا مال فرما دے گا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا رمضان سے تعلق. حضرت عمر چاہتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جائے، امام کی ضرورت ہے. آج تو ہزاروں مدرسوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، فلاں سے بلا لو، فلاں سے بلا لو. حضرت عمر نے کہا مصلی رسول پر نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے میں اس بندے کو چوز کرتا ہوں اور اس بندے کا انتخاب کرتا ہوں جس کو حضور نے فرمایا تھا ابی اللہ فرما رہا ہے ابی مجھے قرآن سنائے. ابی بن کعب حضرات ذی وقار. پتہ یہ چلا یہ اچھے امام کا انتخاب، وہ امام جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے رویے اچھے ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو، اور جس کے لب و لہجے میں جان ہو، اور جس کے لب و لہجے میں سوز ہو. یہ انتخاب آج کا انتخاب نہیں، فاروق اعظم کا انتخاب ہے. اماموں کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ.
ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਚੱਜ ਹੈ ਜਾਂ نہیں ہے, بس پیسے نہیں لگنے چاہتے. ناراض تو نہیں ہو رہے, باقی چونکہ میں دلوں تھوڑے نال گلا کرنا تے میں مطمئن ہاں میں جو آدھا تھوڑے فائدے واسطے آتا. تھوڑا ناراض کرنا میرا مقصد نہیں. میں تو اپنے بچوں کو بھی اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ در حقیقت آپ کے محسن ہوتے ہیں. آپ نہ بیٹھے تو ہم دیواروں کو سنائیں, آپ کا احسان ہے آپ سنتے ہو. اور میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یقیناً آپ کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں. اگر اتار چڑھاؤ لفظوں میں کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو محسوس نہیں کرنا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جو جوڑ ہے اس کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, گھر والوں کو بھی قرآن مجید ہاتھوں میں پکڑانے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر منزل پڑھنی ہے. اور تراویح ایسی جگہ پہ پڑھیں جس میں آپ کو قرآن سننے کا موقع مل جائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں حضرات, آپ نے یہ حدیث اکثر ذہنوں میں آ گئی ہے, ذہین لوگوں کو تو یاد ہو گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ یخرج منہ, قرآن سے برکت لے لو کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے باہر آیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے بالکل سستی نہیں کرنی. اور میں نے جب قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا تمہیں یاد ہو یا کہ نہ ہو, میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ قرآن کا اب اور اہتمام کریں گے. اور میں نے آپ کو درخواست کی تھی کہ ڈیرہ جات والے لوگ ہمت کریں. پہلے یہ محمد یوسف وسندیہ صاحب, ان کے بزرگ اور یہ خود ایک لمبے عرصے تک نماز تراویح یہاں پڑھتے رہے. ڈیرہ روشن کا, ڈیرہ سڈوانا اور بھی بہت سارے ڈیرہ جات سے لوگ تشریف لاتے تھے. آج کل موسم پھر اچھا ہے, اوپر سے بھی موسم اچھا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں اور رمضان المبارک کی حقیقی عظمتوں, رفعتوں اور شانوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. سمجھدار دکاندار جب کسی بھی کاروبار کا سیزن شروع ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنے سسٹم کو اتنا اچھا کر لیتا ہے کہ سیزن میں وہ موجیں لوٹتا ہے. تو یہ بھی نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے, بہار ثواب کا سیزن آ گیا ہے. اللہ کی رحمت, جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن بخشش کے, تیسرے جو 10 دن ہیں وہ دوزخ سے نجات کا پروانہ ہاتھ میں عطا کرنے کے. کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس حدیث پہ عرض کرتا. اگلے جمعے میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو کھول دوں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا صراط مستقیم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب, جسے قرآن کہتے ہیں, جسے فرقان کہتے ہیں, جسے کتاب نور کہتے ہیں. حضرات ذی وقار, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کی ہدایات پہ عمل کرو. یہ دنیا بھی باعظمت ہو جائے گی, آخرت بھی باوقار ہو جائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ بھی حضور کے صحابی, حضور کے چچا زاد بھائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذہانت, ان کی یادداشت, ان کی دماغ کی تیزی اور ان کی معاملہ فہمی پہ ناز کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ